بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ تقسیمات واجب میں تھی، اور پہلی جو تقسیم تھی ہم نے ذکر کی واجب کی مطلق اور مقید میں تھی۔ اب واجب مطلق کی دو اقسام ہیں، واجب منجز اور واجب معلق۔ تو سب سے پہلے تو واجب منجز اور معلق کی تعریف کو بیان کریں کہ واجب منجز کیا ہے اور واجب معلق کیا ہے، اور اس کے بعد ان دونوں میں سے کون سا جو ہے وہ محل نظام میں داخل ہے اور کون سا جو ہے محل نظام میں داخل نہیں ہے، اس حوالے سے بحث کریں۔ اور اس کے بعد واجب معلق کے اوپر جو بزرگان کی طرف سے اشکالات ہوئے ہیں، بہت سارے اشکالات ہیں، 5 عمدہ جو اشکالات ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے۔ تو واجب منجز اور معلق کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ واجب منجز جو ہے وہ واجب ہے جس کا وجوب عمل اور فعل مکلف سے ڈائریکٹ تعلق پیدا کرے، اور یہ تعلق پیدا کرنا کسی چیز پر متوقف یا کسی امر غیر اختیاری پر موقوف نہ ہو، جیسے وجوب تحصیل دین یا تحصیل معرفت جو ہے یہ واجب ہے اور منجز ہے، کسی دوسری چیز کے اوپر متوقف نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں واجب معلق وہ ہے کہ جب واجب کا وجوب جو ہے وہ کسی دوسری چیز پر متوقف ہو اور موقوف ہو ایک ایسے امر غیر اختیاری کے اوپر جو بعداً آئے گا، اس لیے ہم نے اس کو کہا ہے معلق کو نہیں مانتے، لیکن واجب مشروط کی جو انہوں نے تعریف کی تھی، تو اب سوال یہ ہے کہ مشہور کی واجب مشروط کی تعریف اور معلق کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں واجب مشروط میں وجوب اور واجب دونوں جو ہوتے ہیں وہ استقبالی ہوتے ہیں، یعنی شرط جو وجوب کے لیے ضروری ہے وہ بھی بعد میں متحقق ہوگا، اور خود واجب بھی جو ہے وہ بھی بعد میں جو ہے نا متحقق ہوگا۔ تو پھر جب شرط محقق ہوگا تو اس صورت میں وجوب اور واجب دونوں محقق حالی ہوں گے، فعلی ہوں گے، وگرنہ نہیں ہوں گے۔ جبکہ واجب معلق میں وجوب پہلے سے فعلی ہوتا ہے، فقط واجب کو انجام دینے کا جو وقت ہے وہ وقت جو ہے وہ بعد میں ذکر ہوگا، وہ بعد میں آئے گا۔ جیسے حج جو ہے وہ ابھی واجب ہو چکا ہے، لیکن انجام حج، یہاں پہ یہ واجب حج ہونا چاہیے، انجام حج جو ہے وہ موقوف ہے موسم کے آنے کے اوپر، ذل حجہ میں جا کے فعل کو انجام دیا جائے گا، جبکہ ممکن ہے اس کا وجوب جو ہے وہ رجب میں آ چکا۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ اب مزید ابحاث سے پہلے اس عبارت کی تطبیق کو پڑھتے ہیں۔ لہذا مصنف فرماتے ہیں وَمِنْهَا، یعنی تقسیمات واجب میں سے ایک تقسیم یہ بھی ہے، تقسیم الی المعلق والمنجز، واجب کی جو تقسیم ہے واجب معلق اور واجب منجز کے درمیان۔ قال فی الفصول، مصنف نے کہا ہے کتاب فصول میں، انہ ینقسم باعتبار آخر یا باعتبار اخر، کہ یہ واجب جو ہے تقسیم ہوتا ہے ایک اور اعتبار سے، ایک اور لحاظ سے، الی ما یتعلق وجوبہ بالمکلف، کہ یہ تقسیم ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ واجب جو جس کا ما یتعلق وجوبہ بالمکلف، جس کا وجوب جو ہے وہ خود مکلف سے، عمل مکلف سے مثال کے طور پہ تعلق پیدا کرتا ہے۔
ولا يتوقف حصوله على امر غیر مقدور له، اور اس واجب کا جو حصول ہے وہ کسی ایسے امر کے اوپر جو غیر مقدور ہو اس کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ البتہ آگے چل کے مصنف کہیں گے کہ یہ غیر مقدور جو ہے لازمی نہیں ہے، اگر حتی المقدور بھی ہو لیکن وہ مستقبل میں اس کا زمان ہو تو بھی وہ واجب معلق میں آ جاتا ہے۔ بہرحال فی الحال جیسے تعریف مشہور نے کی ہے ہم بھی اسی کے تابع ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایسا واجب جس کا وجوب خود مکلف سے تعلق پیدا کرے اور اس کا حصول جو ہے وہ کسی امر غیر مقدور کے اوپر موقوف نہ ہو، کل معرفہ جیسے معرفت دین ہے۔ وَلِيُسَمَّ مُنَجَّزًا، لہذا کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی چیز کے اوپر متوقف نہیں ہوتا، لہذا مناسب یہ ہے، چاہیے یہ کہ اس کو واجب منجز کہا جائے۔ وَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارٍ وغیرہ وغیرہ وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِهِ، اور تقسیم ہوتا ہے ایک دوسرے واجب میں کہ جس کا وجوب جو ہے وہ مکلف کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، وَيَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ لَهُ، لیکن اس واجب کا حصول جو ہے ایک ایسے امر کے اوپر متوقف ہے کہ جو مکلف کے قدرت سے باہر ہے، اس کے لیے غیر مقدور ہے۔ وَلِيُسَمَّ مُعَلَّقًا، اور اس واجب کو واجب معلق کہنا چاہیے، کالحج جیسے حج ہے، فَإِنَّ وُجُوبَهُ، بتحقیق اس حج کا جو وجوب ہے، يتعلق بالمکلف من اول زمن استطاع خروج رفقہ یا رفقہ، کہ بھائی یہ حج جو ہے اس کا وجوب مکلف سے استطاعت کے زمانے میں سے جو اول زمان ہے، پہلا جو زمان ہے، پہلا جو لحظہ ہے مستطیع ہونے کا، تب سے اس کا وجوب شروع ہو جاتا ہے۔ یا اگر ہم کہیں کہ موانع بھی برطرف ہوں تو جس قافلہ نکل رہا ہے تب سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وجوب موجود ہے، آ جاتا ہے وہ وجوب۔ وَيَتَوَقَّفُ فِعْلُهُ عَلَى مَجِيءِ وَقْتِهِ، لیکن اس حج کا انجام دینا ہے اس حج کے آنے کے اوپر موقوف ہے جو ذی الحجہ کی 9-10 تاریخ کو ہوگا۔ وَهُوَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ، اب یہ وقت کا آنا یہ مکلف کی قدرت میں تو نہیں ہے، تو پس اس بنیاد پہ واجب معلق اور واجب منجز کی جو تقسیم ہے وہ اس اعتبار سے کہ فعل واجب جو ہے وہ کب اس کو انجام دیا جا سکتا ہے، آیا وہ مطلق ہے اور اس حوالے سے کسی چیز کے اوپر متوقف نہیں ہے، یا نہیں ایک امر استقبالی پر متوقف ہے، البتہ وہ اختیاری ہو امر یا نہ ہو، یہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ علماء کے درمیان باقی ہے۔ آگے چل کے ہم ذکر کریں گے کہ کچھ کہتے ہیں کہ حتماً یہ امر اختیاری ہونا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ غیر اختیاری ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں غیر اختیاری ہونا لازمی نہیں، فقط استقبال جو ہے وہ سبب ہے معلق ہونے کا۔ اب یہاں پہ وہ دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ بھائی اس بنیاد پہ اس فعل کو بھی آپ بعد میں انجام دیں گے، واجب مشروط میں بھی ہم نے کہا تھا کہ فعل واجب بعد میں ہوگا، تو بنابر تعریف مشہور واجب مشروط اور واجب معلق کے درمیان میں فرق کیا ہوگا، لہذا کہتے ہیں والفرق بین ھذا النوع و بین الواجب المشروط، کہ اس نوع یعنی واجب معلق اور واجب مشروط کے درمیان میں فرق جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس فرق کو بیان کر دیں، ہم ضمناً پہلے سے بھی ذکر کیا تھا، اب بھی ذکر کرتے ہیں کہ بھائی واجب معلق اور منجز جو ہیں یہ واجب مشروط کی اقسام میں سے نہیں ہے، یہ واجب مطلق کی اقسام میں سے۔ تو اب کہتے ہیں کہ واجب مطلق میں سے معلق اور واجب مشروط کے درمیان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہوا ان التوقف ہناک للوجوب، وہاں پہ جو متوقف تھا شرط کے اوپر، موقوف تھا شرط کے اوپر، وہ واجب کا وجوب تھا۔ اب جب وجوب ہی متوقف ہو تو واجب تو حتماً متوقف ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے کیا کہا کہ واجب مشروط میں وجوب اور واجب دونوں متوقف ہوتے ہیں اور استقبالی ہوتے ہیں، شرط حاصل ہوگا تو دونوں فعلی ہوں گے ورنہ نہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ ہوا ان التوقف ہناک للوجوب، کہ یہاں پہ جو توقف ہے وہ وجوب کے لیے، وہنا للفعل، جبکہ
یہاں یعنی واجب معلق میں جو توقف ہے وہ فعل واجب کا ہوتا ہے، بے الفاظ دیگر انجام واجب کا، کہ بھئی وہ متوقف ہوتا ہے امر استقبالی کے اوپر، مثال کے طور پہ وقت کا آنا۔ تو یہ دونوں فرق ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دوسرے مورد میں کہا کہ واجب معلق میں وجوب تو فعلی ہوتا ہے، فقط واجب جو ہے وہ استقبالی ہوتا ہے، اس کا انجام دینا جو ہے وہ امر بعدی کے اوپر متوقف ہوتا ہے۔ لہذا فرماتے انتہا کلام و رفع مقام، یہ سارا کا سارا قال فی الفصول سے لے کے یہ ہونا کا للفعل، یہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری عبارت جو ہے وہ ہم نے صاحب فصول سے ذکر کی ہے کہ وہ اس مسئلے میں اس چیز کے قائل ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں انتہا کلام و رفع مقام ہو کہ ان کا کلام یہاں تک تمام ہوا، اور انشاءاللہ ان کے مقامات اور درجات بلند ہیں اور مزید بلند ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تقسیم ہے واجب جزم کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے جو ہے نا وہ بحث کو چلائیں، اب جہاں تک واجب معلق ہے وہ بیان تو ہو چکا، لیکن علماء کی طرف سے اس کو قبول کرنے اور منکر ہونے کے اعتبار سے، اس کے امکان اور وقوع کے اعتبار سے بہت سارے اشکالات کیے گئے۔ اب مصنف نے بھی ان کو اپنی ایک خاص ترتیب سے ذکر کیا ہے کہ ان اشکالات کو سمجھنا اور ان کے جوابات کو سمجھنا ہر ایک جو ہے وہ ایک مستقل بحث ہے، اور کبھی کبھی وہ بحث کسی دوسری بحث کے ضمن میں کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی ان اشکالات کو اس طرح سے جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا آگے چل کے، کیونکہ ہم نے کتاب کی جو ترتیب ہے اس کی رعایت کی ہے۔ اگرچہ جو محققین ہیں، شارحین ہیں، انہوں نے ان اشکالات کو جدا جدا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تقریباً 5 عمدہ اشکالات جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا جو ہے شیخ انصاری کا اشکال ہے جو اصلاً واجب معلق کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا اشکال مصنف کی طرف سے ہے کہ بھئی یہ واجب معلق کو ہم ممکن تو سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم صحیح ہے، لیکن تقسیم کا جو بنیادی شرط ہے کہ بھئی تقسیم جو ہے وہ ثمرہ رکھتی ہو، تو وہ اس تقسیم کے بنیاد پہ ثمرہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے پہلے سے ذکر کر دیا تھا کہ بھئی واجب مطلق جو ہے وہ محل نظام داخل ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ان 2 اقسام میں سے ایک داخل ہو دوسرا نہ ہو، دونوں داخل ہیں، تو اس تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اشکال مصنف کی طرف سے۔ اس کے بعد محقق نہاوندی کی جانب سے اشکال ہے کہ بھئی یہاں پہ ارادہ تشریعہ جو ہے اس کا مراد سے جدا ہونا جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اشکال ہے وہ عدم قدرت مکلف بر امتثال ہے کہ جب امر صادر ہوتا ہے اس وقت مکلف کو امتثال کے اوپر قدرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بھائی مقدمہ کا وجوب جو ہے وہ تو ذیل مقدمے سے تشریع کرتا ہے، تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مقدمہ پہلے واجب ہو جائے اور ذیل مقدمہ جو ہے وہ بعد میں واجب ہو؟ تو اس چیز کو جو ہے انہوں نے بیان کیا۔ اسی طرح سے مزید یہاں پہ اشکالات موجود ہیں جو مصنف نے ذکر کیے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے جو مصنف اشکالات کو ذکر کر رہے ہیں، ان اشکالات میں سب سے پہلا جو اشکال ہے وہ شیخ انصاری کا ہے۔ شیخ انصاری علیہ رحمہ اصلاً واجب معلق کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی واجب ہے ہی نہیں جو معلق ہو۔ اب سب سے پہلے اگر اس وجہ انکار کی تحقیق کی جائے کہ بھئی وہ کیوں انکار کرتے ہیں، تو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی بحث میں واجب مشروط والی بحث میں کیونکہ شیخ انصاری اس چیز کے قائل تھے کہ بھئی شرط جو ہے وہ قید مادہ ہے اور شرط جو ہے وہ قید ہیئت نہیں ہے، لہذا مادہ کے قید ہونے کی وجہ سے وجوب جو ہے وہ حالی ہے اور واجب جو ہے وہ مشروط ہے اور وہ بعد میں آ جائے گا۔ تو عملاً وہاں پہ شیخ انصاری نے وہ معنی جو ہم نے واجب معلق کی یہاں کی ہے اس کو واجب مشروط میں ذکر کر دیا۔ بے الفاظ دیگر جس کو ہم واجب معلق کہہ رہے ہیں وہی معنی شیخ انصاری نے واجب مشروط ہونے کے عنوان سے ذکر کر دیے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں واجب معلق کو مانوں تو واجب مشروط کو چھوڑنا پڑے گا، اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میں واجب مشروط کو ہی نہیں، معلق کو ہی نہیں مانتا، کیونکہ یہ معنی تو واجب مشروط میں بیان ہو چکی، تو پھر ایک جدید معنی
ایسی کہ جو واجب معلق کے لیے جدا ہو وہ تو ہے نہیں، تو پھر واجب مشروط کو میں کیوں چھوڑوں؟ اس وجہ سے وہ واجب معلق کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصلاً شیخ انصاری واجب معلق کو نہیں مانتے، وہ لوگ اشتباہ میں ہیں، کیونکہ حقیقتاً شیخ انصاری اس معنی اس مفہوم کا انکار نہیں کہہ رہے، فقط اس کے نام میں انکاری ہیں کہ آپ اس کو واجب معلق کہتے ہیں، ہم اس کو واجب مشروط کہتے ہیں، ورنہ یہ کہ وجوب حالی ہو اور واجب جو ہے وہ استقبالی ہو، اس کے ممکن ہونے پر شیخ انصاری کو جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ان کی عبارت اور اشکال جو ہے وہ کس طرح سے وہ انکار کرتے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔